جب آپ نے میٹرک کی یہ پوزیشن ہولڈر بچے دیکھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یا وزیر اعظم نے بلایا ان کو، تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئی؟ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اکنالج کیا جاتا ہے، اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کو جو پلیٹ فارم یا اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جانی چاہیے ایک پریکٹیکلی یا پریگمیٹک اپروچ کے ذریعے، وہ نہیں پرووائڈ کی جاتی. تو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہ وہی بچے ہیں، غریب بچے ہوتے ہیں جو کوشش کر کے ٹاپ کرتے ہیں؟ بالکل، زور لگانا پڑتا ہے، اس میں پڑھنا پڑتا ہے، اور زور وہی لگاتا ہے جس کے پاس، زیادہ تر لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپشن نہیں ہوتی، ان کو کوئی امید نہیں ہوتی، زندگی بدلنے کا ایک ہی ان کو نظر آتا ہے کہ ٹاپ کرنا. ایجوکیشن از دا بیسٹ ٹول اینڈ بیسٹ بلجن ٹو چینج ونس لائف، اور وہ اس میں آتے ہیں. لیکن جب وہ کہیں نہ کہیں کر بھی جاتے ہیں اور آگے جب آگے بڑھتے ہیں تو زندگی، ذمہ داریاں، ایکسپیکٹیشنس اور بے شمار چیزیں جو آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، تو ان سب کو سسٹین کرنا، مینٹین کرنا، اور بینگ فرام ہمبل فیملی مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے بی اے ٹاپ کرنے کے بعد پھر انگلش کے سبجیکٹ میں ماسٹر کیوں کیا؟ مجھے لگتا ہے تب گاؤں میں تھا کہ انگلش پڑھ لینے سے انگلش امپروو ہو جاتی ہے، آپ بہتر بن سکتے ہیں، خود کو امپروو کر سکتے ہیں. مطلب اس افواہ کے ذریعے میں نے جو ہے نا، حالانکہ کچھ دوست اب آپ نے کہا تھا کہ آپ لاء میں جائیں یا اسی میں آئیں، جرنلزم میں، کہ میں نے انگلش میں کیا. اور الحمدللہ مجھے اب لگتا ہے، جو ابھی لگتا ہے، کہ میں نے 10-15 سال انویسٹ کیا ہے انگلش پڑھنے پہ، لیکن وہ جو فیلنگس ہوتی ہیں، وہ جو استھیٹک سینس ہوتی ہے، یا جو تھراپیوٹک فنکشن آف لٹریچر ہے نا، وہ مجھے پنجابی یا اردو پڑھ کے آتا ہے. تو اتنی انگلش پڑھنے کے باوجود میں آج یقین کریں بتا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے انگلش نہیں آتی اور نہ آ سکتی ہے. وجہ بس میں وہ کیونکہ وہ میرے جسم میں وہ سرور نہیں آتا جو پنجابی کا شعر یا اردو کا آپ کو دیتا ہے نا، وہ انگلش کا اس طرح نہیں دیتا. تو اس وقت کبھی نہیں سوچا کہ میں مقابلے کا امتحان دے دوں، کہیں پہ اس طرح چل جوں، یا میں نے سوچا، کوشش بھی کی ہے، لیکن میں ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکا. ایک مرتبہ کی، 2 مرتبہ کی، اپیئر ہی نہیں ہو سکا. اچھا، سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزام میں، پی پی ایس سی کے 1 پیپرز کے چکروں میں بڑے رہے ہیں کہ ایک دفعہ جاب ہو جائے پھر اس کو کریں گے، کیونکہ کیا آپ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں؟ ہاں جی، کھڑے ہو جائیں. تو وہ چکر اتنے لمبے ہوئے. یہ میرا 10واں 11واں انٹرویو تھا پی پی ایس سی، اس میں بھی ریجیکشنز، اور کہیں پہ ہم نے ظاہر سرٹنلی میں بھی خود بھی اس طرح نہیں. میں نے جب انٹرویوز وغیرہ میں جاتے تھے تو انٹرویو کا پینل وغیرہ، وہ پوزیشن والی بات یہ وہ کرتے تھے، پہچان لیتے تھے، ڈاکومنٹیشنز ان کے ساتھ ہوتی. فار ایگزامپل ابھی ایک ریسنٹ جو اس جاب سے پہلے جب آپ آئے انہی دنوں میں ایک انٹرویو تھا، میں وہ نام نہیں لوں گا، پوسٹ بتا دیں، 17 گریڈ انسپیکٹر کی تھی. اچھا، ٹھیک ہے. تو اس پوسٹ میں انٹرویو ہوا اور وہ آئی واز ویل پریپیئرڈ. وہ انٹرویو کہہ لیں کہ جس پہ میں نے اچھا خاصا انویسٹ بھی کیا. گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں ہوا، ہاسٹل میں اکیڈمی رکھی، تیاری کی. پھر جب میں انٹرویو کے لیے جانا تھا، میں نے کہا اس بار اب کپڑے بھی اچھے سے پہن کے جاتے ہیں، وہ بھی کیا. لیکن جب جاتا ہوں تو وہاں پہ فرماتے ہیں جی آپ کے لیے یہ جاب ٹھیک نہیں ہے، آپ کی اتنا اکیڈمک تھرو آؤٹس اکیڈمک کریئر اچھا ہے، تو آپ کو ٹیچنگ میں جانا. آپ کو چاہیے وہی تھی جاب؟ آپ کو ٹیچنگ میں جانا. نہیں، مجھے کوئی بھی اس وقت مل جاتی نا، آپ کو سہارا چاہیے. جی، تو میں آگے اور آسانی سے بڑھ سکتا تھا. لیکن شاید زندگی میں مشکلات جو میں نے آپ سیکھی ہیں یا دیکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کس میں وہ سمری کرنی پڑتی تھی ہمیں. انگلش کا تھا کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، بڑا مشہور میٹرک میں جی، نیشن سے 10th ہے وہ بھی ہے، اور 10th کا ایک اردو سے انگلش ٹرانسلیشن آتی ہے. زندگی میں کبھی کبھی ایسے نشیب و فراز بھی آتے ہیں جہاں پہ ہمیں مایوسیاں اور اداسیاں گھیر لیتی ہیں. تو آپ نے وہ پورا پڑھ کے لگتا نہیں کہ آپ کو کہیں آپ کے لیے لکھا ہوا گیا ہے؟ وہ جی لکھا گیا، بالکل. ہمیں تو آیا تھا پیپر میں. اور اسی کے ذریعے آپ کو بتاؤں، میرے اتنے دوست ہیں جو باہر چلے گئے، کہتے ہیں یار آپ کو نہیں رکھا گیا تو ہم کیسے رہیں گے. ابھی اچھا، آپ کو دیکھ کے باہر چلے گئے؟ ہاں جی. ابھی ایک دوست ہے، اس کی میری دوستی صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یار آپ میں پیشنس بہت ہے، آپ مشکلات یا مایوسیاں یا اداسیاں وہ آپ فیس کرتے ہیں، اور وہ بندہ سی ایس ایس کے چکروں میں لگا رہا ہے، وہ نہیں کر سکا. لیکن اس کی میری دوستی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یار آپ ناکامیوں کو کیسے فیس کرتے ہیں. وہ ہی واز امپریسڈ، اور وہ کہتا ہے یار میں 1 یا 2 ناکامیاں فیس کی ہیں، میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں، چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اب وہ ماشاء اللہ ایم پی ہے. اب وہ کیا ایم پی ہے؟ ایم پی ہے. ہاں جی. یعنی ممبر صوبائی اسمبلی ہے. جی بالکل. وہ جیسا آپ کا دوست بنا تھا نکل، یعنی وہ ٹیسٹ کوئی پاس نہیں کر سکا تو وہ تو اوپر آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کل کو وزیر بن جائے. جی بالکل. اور مجھے ابھی بھی میرے سے رابطہ ہوا، کہتا ہے یار کیا پڑھائی کتابیں، نکل آؤ، کب جان چھوٹے گی آپ کی. میں کہتا ہوں یار ایک لمبی اسٹرگل ہے، تو ایک لمبی غم کی شام ہے، چلیں کوئی نہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی غم کی شام ختم ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے.
میں اب موجودہ جو میری لائف ہے نا، مجھے بہترین ہے، کسی طرح کا کوئی ریگریٹ نہیں، کسی طرح کا کوئی افسوس، میں بالکل کنٹینٹڈ ہوں اور میں خوش بھی ہوں الحمدللہ. ایک اسٹیبل بہترین زندگی گزار رہا ہوں. اپنی مرضی سے ریڈنگ بھی کر لیتا ہوں، رائٹنگ بھی، کچھ نوجوانوں سے انٹریکشن بھی ہو جاتی ہے، ان کو کچھ مشورے جتنے جوگے ہیں. کسی سے شکوہ بھی ہے آپ کو؟ نہیں، اب اس وقت تو شکوے تھے، لیکن نہیں. آپ کس کو زیادہ قصوروار، سسٹم کو مانتے ہیں، لوگوں کو مانتے ہیں، کس کو؟ دونوں طرح کی ہے، کیونکہ ہماری جو معاشرہ ہے نا وہ بہت آرٹیفیشل ہے، اور ہم نے اتنی آرٹیفیشلٹی کو اپنے اوپر تن کر لیا ہے کہ ہم نے حقیقت یا پردوں کے نیچے دیکھنا ہی چھوڑ دیا، اور کوئی بھی نہیں دیکھتا اور نہ دیکھے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے جو دکھ ہوتا ہے، ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ بھی انہی چکروں میں پڑی ہوئی ہے. لیکن یہ جو زندگی کی اداسیاں ہیں، غم ہیں، مشکلات ہیں، یہ ان کو فیس نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے پیمپر کیا ہے، پیسے دیے، پریولیج کلاس ہے. آپ دیکھیں 25-26 سال تک کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پہ کام نہیں کرتا پڑھائی کے علاوہ. اور پڑھائی میں بھی میں جتنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں 5-4 گھنٹوں سے زیادہ کوئی نہیں پڑھتا. زیادہ بتایا آپ نے، یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں، نہیں پڑھتا. اور اس کے باوجود جب وہ اس کولڈ اور ہارش ورلڈ میں آتے ہیں نا پریکٹیکل لائف میں، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ مسائل ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں. ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہوتی. اور میں اپنے آپ یقین نہیں کریں گے، ایم اے کالج میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں بیٹا دن میں 2 گھنٹے کام کرنا سیکھیں. کوئی بھی پانی پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام گھر کی کوئی ذمہ داری ایک اٹھا لیں کہ یہ میں نے کرنی ہے. ایٹ لیسٹ کوئی آپ کے مسلز میں جان آئے گی، کچھ آپ اسٹرینتھن ہوں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہارش ورلڈ ہے یا پریکٹیکل لائف ہے یا رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو کندھا کیسے دینا ہے. اور جب اچانک ان کے اوپر آتے ہیں نا، یہ مسائل کیوں ہیں، یہ ناکامی آپ دیکھیں. آپ بھی، مجھے تو نہیں پتا، ٹاک شوز میں اکثر کہا جائے 5-6 کروڑ جو ہے نا پاکستانی نوجوان وہ پڑے ہوئے ہیں مایوسیوں میں، ان کو ابھی پاکستان بھی چھوڑ رہے ہیں. اور یہ چھوڑنا بھی تو کوئی حل نہیں ہے. تو آپ کو اپرچونٹی ملے تو آپ پاکستان چھوڑ دیں گے؟ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا. اب نہیں پہلے بھی نہیں تھا، پہلے بھی میرے پاس ایک اپرچونٹی تھی، میں نے نہیں چھوڑی. اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ کتنے یہاں پہ آپ جو آپ کماتے ہیں کوئی اس سے بہت زیادہ؟ بالکل نہیں ہے. میری کمائی کوئی بھی نہیں ہے. میری اسٹوڈنٹ اور آج کی لائف میں کوئی فرق نہیں ہے. میں جس طرح اسٹوڈنٹ لائف میں تھا آج بھی ویسے ہوں. اور مجھے اس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم جنت میں رہنے کا شوق رکھتے ہیں ہم پاکستانی لوگ، لیکن ہم دوسروں کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی جنت نہیں بناتے. تو پاکستان کو اب ضرورت ہے ہماری کہ ہم اس کو جنت بنائیں، ہم اس کو ایک بہترین معاشرہ بنائیں جہاں پہ انکریجنگ ہم بنیں، کسی کو موٹیویٹ کر سکیں، کسی کا ہاتھ پکڑ سکیں. کہیں نہ کہیں کسی کو کچھ نہیں آتا، آپ جو آپ کے پاس ہے وہ دے کر اس کی اسسٹ کر دیں. تو ہمیں یہ یوتھ جو چھوڑ رہی ہے، اس بات پہ مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے، یا ہمارے اندر وہ کریج نہیں کہ ہم ان کو فیس کر سکیں مسائل کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جنت بنائیں؟ جی بالکل، اپنی جنت بنائیں. اب وہ یورپ میں جا رہے ہیں، دوسروں کی جنت میں رہ رہے ہیں، لیکن کتنے، آپ فار ایگزامپل فیملی میں 25 لوگ ہیں، 1 چلا گیا، 2 چلا گیا، باقی 23 کا کون ذمہ دار ہے؟ تو جن کو یہاں پہ کرنا چاہیے کام، کچھ کرنا چاہیے، وہ نکل جاتے ہیں. یا جو کہہ لیں کہ تھوڑا سا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنی وائس کو ریز کر سکتے ہیں، وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں. جو چھوڑتا ہے اس کے پاس کچھ 40-50 لاکھ ہوتا ہے تو چھوڑتا ہے نا. تو جس کے پاس میری طرح 1 لاکھ یا 2 لاکھ نہیں ہوتا، حالانکہ چھوڑنا تو ہمیں چاہیے اگر دیکھا جائے، وہ ہے ان کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے نا، فیملی، کوئی سسٹیننس، مینٹیننس، کچھ بھی بیسک امینٹیز کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تو پوری ہو رہی ہوتی ہے.